اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں عابد رؤف قادری حاضر خدمت ہوں اور نعت کے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نعت کی ٹریننگ کے حوالے سے نعت کی کلاسز جو ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے میں کچھ ایک نئی بات آپ کو آج بتاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم رہتا ہے کہ جب وہ نعت پڑھتے ہیں تو عموماً ان کا گلا بیٹھ جاتا ہے، گلا بیٹھنے سے وہ پرفارم نہیں کر پاتے۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ ہمارا گلا ایک تو بیٹھتا کیوں ہے اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ اگر یہ گلا بیٹھ گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے کیا طریقہ کار ہیں۔ آج اس پروگرام میں یہ تفصیل سے میں ڈسکس کروں گا کہ آپ کا گلا بیٹھتا کیوں ہے اور اس کے اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس میں ڈسکس ہوں گی، آپ پروگرام کو اینڈ تک دیکھتے جائیے اور آخر میں میں ایک نعت کا ایک شعر ضرور پیش کروں گا تاکہ آپ اس کو جب سنیں تو آپ اس کو پڑھیں بھی، تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہوتی چلی جائے۔ میں کوشش کروں گا ہر پروگرام میں ایک شعر پڑھا کروں تاکہ آپ اس کے اوپر پریکٹس کیا کریں۔ ویسے اب اس طرح ہوا کرے گا کہ میں تمام پروگرامز میں اپنے جو لنکس ہیں ڈسکرپشن میں آپ لنکس میں نے کچھ دے دیے ہیں، آپ اس کو فالو کیجئے، اس کو سنیے اور ان نعتوں کو اس طرح پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی آتی ہے تو آپ میں سے سوال کر سکتے ہیں اس چیز کا۔ آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ گلا بیٹھتا کیوں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ سکیل کیا چیز تھی کہ وہ ایک ایسا سور تھا جہاں سے آپ نے نعت پڑھنی ہے۔ اب جب آپ کا گلا بیٹھا ہے تو یقیناً اس میں پہلا فیکٹر تو یہ ہوگا کہ آپ اوور سکیل ہو چکے ہیں، اور آپ نے اوور سکیل ہونے کی وجہ سے جب آواز لگائی ہے تو وہ آواز آپ کے جو رینج ہے اس سے باہر نکل گئی ہے، لیکن کیونکہ آپ پرفارم کر رہے تھے آپ کو زور لگانا پڑا اور گلے کے جو ووکل کارڈز ہیں اس کے اوپر زور لگا اور وہ چھل گئے۔ اس لیے یہ پہلا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ اوور سکیلنگ کی وجہ سے آپ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، اور اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو میں نے پہلے ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ سکیل کتنا امپورٹنٹ ہے، آج بھی وہ چیز دوبارہ اس بات میں آ گئی کہ سکیل کی اہمیت کتنی ہے۔ آپ نے اوور سکیل ہونے کی وجہ سے اپنا گلا خراب کر لیا، لاؤڈ ہوئے، لوڈ آوازیں لگاتے رہے، اس سے گلا جو ہے بیٹھ گیا۔ اب اگر آپ کو اگلی نعت پڑھنی پڑے یا آگے اگلے پروگرام پہ جانا پڑے تو آپ کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ نعت شروع کریں اور ایک سکیل میں کریں۔ اچھا، اب اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ اگر آپ سے اوور سکیل ہو ہی گیا ہے تو آپ انترے کو اتنے اوپر مت کہیں، اس کو دھیمے سے مولڈ کر لیں، اور یہ آپ کو تجربے سے چیزیں آتی چلی جائیں گی، تو اس کو مولڈ کر کے تو آپ نیچے سے ہی اس کو ختم کر دیں تاکہ آپ اس پرفارمنس کو آپ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اب گلا خراب ہونے کی دوسری وجہ بھی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ عموماً کوئی ایسی چیز کھا لیتے ہیں جو ٹھنڈی ہو، جو کھٹی ہو، جو آپ کے اکثر آپ کے گلے کو موافق نہیں ہے۔ تو ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اگر کھٹی چیز کھاؤں گا تو کیا ہوگا، اور میں آئلی چیز کھاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ہر بندے کو پتہ ہوتی ہے۔ عموماً جب آپ بازار سے کچھ چیزیں کھاتے ہیں تو بازار کے جو مسالہ جات ہوتے ہیں یا بازار کا جو آئل ہوتا ہے ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ کس طرح کا ہے، اس لیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہ یوز کر لینے سے آپ کا گلا متاثر ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا فیکٹر ہو گیا خراب۔ اور تیسرا فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ وائرل انفیکشن جو پورے معاشرے میں چل رہا ہے تو وہ تو سبھی کے ساتھ ہے، وہ آپ اس کے بھی وکٹم ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ تین طریقے تو ہیں، ان میں تو کنفرم ہے کہ آپ کا گلا خراب ہوگا، لیکن جو سب سے پہلا طریقہ ہے وہ گلا خراب آپ نے خود کیا، دوسرا بھی آپ نے خود کیا، تیسرا آپ نے خود نہیں کیا، وہ اللہ کی طرف سے ہی ایک معاملہ ہو گیا۔ تو آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھیے کہ آپ نے ان تینوں چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو پرفارم بھی کرنا ہے۔ جب آپ ایک اچھے نعت خواں ہیں تو آپ سے لوگوں نے ٹائم لیا ہوا ہے، آپ نے جانا ہے، پڑھنا ہے، تو آپ وہاں جا کے یہ نہیں کہیں گے جی میں نے گول گپے کھا لیے تھے، دہی بھلے کھا لیے تھے، میں نے وہ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا، وہ اس طرح کی آپ ایکسپلینیشنز نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہنا ہے جناب آپ پرفارم کریں، آپ کو ہم نے بلایا ہوا ہے، تو بندہ وہاں ایک شرمندگی کا باعث بن سکتی ہے یہ بات، اس لیے آپ احتیاط کیجئے۔ اور اب اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اگر ہمارا گلا خراب ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کیا ایسی چیزیں کرنی ہیں جس سے ہم جلدی ریکور ہو جائیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ پہلی بات کہ سکیل کو ذرا پہلے سے ٹھیک رکھیں، اس کو سمجھیں۔ آج بھی میں ایک نعت جب پڑھوں گا آپ نے اپنے سکیل میں پڑھنا ہے، اوپر انترا لگانا ہے آپ نے، اور دیکھنا کیا ہم اپنے سکیل کو صحیح سے مینج کر پا رہے ہیں۔
آپ نے اس چیز کو بخوبی سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اپنی ایک ترتیب بنا لیجئے، ایک روٹین بنا لیجئے کہ آپ جب بھی رات کو سونے لگیں، آپ ہلکا نیم گرم پانی کر کے اس میں ہلکا سا تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ گرم نہ ہو تاکہ گلے کو زیادہ نہ لگے، تو اس کے غرارے کریں۔ اور گارگلز کرنے سے آپ کے جو اندر سے جو صفائی ہو جاتی ہے گلے کی، اور گلے کو کافی اچھی ٹکور سی ہو جاتی ہے، سکون ملتا ہے۔ یہ کام آپ نے ارلی مارننگ بھی کرنا ہے۔ جب آپ سو کے اٹھے تو پہلا کام آپ یہ کریں، ایون برش کرنے سے بھی پہلے یہ کام کر لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر بعد آپ اپنا برش کریں تاکہ آپ کے گلے کے اندر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، جو معاملات آپ کے خراب ہوئے سوئے ہوئے، وہ چیزیں اوپر آ چکی ہوتی ہیں تو وہ اچھے سے صاف ہو جائیں گی۔ تو آپ نمک کے ہلکے گرم پانی کے غرارے کریں۔ دوسری بات یہ، آپ شہد کا استعمال کریں۔ آپ اکثر گرم پانی کے اندر شہد گھول کے وہ پیا کریں، اور ویسے بھی ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا، آپ یہ سمجھ کے، یہ سنت سمجھ کے استعمال کر لیا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ شہد میں ویسے بھی بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، تو آپ کو پڑھتے ہوئے بھی انرجی فیل ہوگی۔ شہد کا استعمال کریں۔ اس لیے دوسری بات یہ کہ آپ جب باہر جائیں اور اگر بائک پہ ہوں تو اپنے آگے ماسک یوز کریں تاکہ آپ کو ڈسٹ ڈائریکٹلی آپ کے اندر نہ لگے، آپ کے ناک سے یا گلے سے، منہ سے اندر جاتی ہے تو گلے کے ووکل کارڈز پہ وہ ڈسٹ کے جو ہوتے ہیں پارٹیکلز وہ تھرو ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کا گلا خراب ہو سکتا ہے۔ آپ کو ایک میں واقعہ بتاتا ہوں۔ میں بہت ارلی ڈیز میں جب میں نے کل پاکستان مقابلہ نعت جیتا تو اس کے بعد میں پی ٹی وی پہ پرفارم کیا کرتا تھا سٹارٹ میں، تو میں ایک دفعہ گیا تو میرا گلا کچھ خراب تھا، تو میری بات پروڈیوسر صاحب سے ہوئی، تو وہ پروڈیوسر صاحب نے بڑی زبردست بات کی، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ پروڈیوسر تھے ہمارے جناب کرامت مغل صاحب، بڑے نائس پرسن تھے وہ، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا، نعت کے لیے بہت کام کیا۔ تو وہ مجھے کہنے لگے، یار اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نا ابھی گروئنگ اس میں ہیں، تو آپ اس کی پریکٹس کرتے جائیں، پریکٹس کرتے جائیں۔ پریکٹس کرنے سے کیا ہوگا، اے ڈے ول کم، آپ کا گلا اس کے اندر ٹیون ہو جائے گا، تو پھر آپ کو پرابلم نہیں ہوگی۔ اب جب وہ بات ٹھیک ہوئی کہ میں اپنے گلے کو پڑھتے پڑھتے وہ ٹیون ہو گیا، اب گلا خراب ہونا نہ خراب ہونا وہ تو ایک علیحدہ فیکٹر ہے، لیکن وہ ٹیون ضرور ہو گیا ایک جگہ پہ۔ اس لیے آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کا گلا ایک جگہ پہ ٹیون ہو جائے گا، آپ کے سر پہ ٹیون ہو جائے گا۔ وہ ابھی میں آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں، ارلی ڈال رہا ہوں، تو وہ آپ جب ٹیون کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ، جس کو کہتے ہیں نا ستے ہی کہرانا ہے، انشاءاللہ پھر وہ ستے ہی کہرائیں۔ اب میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ غرارے کرنے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے بڑی اچھی، ایک ملتی ہے ملٹھی۔ آپ نے ملٹھی کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے، اور وہ ایک چھوٹی سی ڈنڈی سی بنا کے، چھوٹا سا لکڑی کا وہ اتنا سا ہوتا پیس، اس کو آپ منہ میں رکھ کے ہلکا سا چوستے رہیں، یا عموماً یہ پنساریوں سے پیسی بھی مل جاتی ہے، تو اس کا چھوٹی سی وہ آپ کوانٹٹی جو ہے منہ میں رکھ لیں، اس سے تمام جو گلا ہے جو ہے بڑا اچھا صاف ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ ٹپس ہیں جو آپ یوز کریں گے، اور باقی میڈیکل تو پھر آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے، زیادہ اگر پرابلم ہوئے تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ کوئی زیادہ گلے کا ٹانسلز کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، انہیں دکھائیں کہ کیا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے آپ احتیاط ضرور کریں، اور اپنے گلے کو ہمیشہ سویٹ رکھیں، تاکہ کیونکہ آپ نے اگر اس فیلڈ میں ہیں اور آپ نعت پڑھتے ہیں تو کسی وقت جب آپ نعت پڑھیں تو آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ اب میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں اپنے تمام لسنرز کے لیے، اور آپ نے اس کو فالو کرنا ہے، اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ آئے تو آپ نے ڈسکس کرنا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب نوٹ کیجئے کہ میں اپنے اسکیل کو کس طرح برقرار رکھتا ہوں، میں نیچے والا شعر کیسے پڑھتا ہوں، میں اوپر والا شعر کیسے پڑھتا ہوں۔ کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روزے پہ پڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کے ہم
سنیں گے حال اپنا سنائیں گے سرکار قدر ہوگا اشکوں کی جڑی ہوگی کیسا وہ سما ہوگا کیسی وہ گڑی ہوگی۔ جی آپ سب نے اس کو سننا ہے اور اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ آپ اپنے اسکیل میں جائیے، اس کو نیچے کیجئے یا اوپر کیجئے، دس از اپ ٹو یو، آپ کے اسکیل کے مطابق۔ آپ کا گلا جہاں خراب نہ ہو، جہاں آرام سے آپ کہہ سکیں، آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے آپ کے لیے۔ ایسی ترتیب، ایسی چیزیں وہ سبھی میں پیش کروں گا جس سے انشاءاللہ آپ سنتے چلے جائیں گے اور آپ ایک اچھے نعت خوان بہت جلد بن جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔